لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں کا تفصیلی سلسلہ وار بیان چل رہا ہے. سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد سورہ فلق سے متعلق دو جمعے کچھ تفصیلات پیش کی گئی جس کے اندر خصوصی طور پر جادو اور حسد کرنے والوں کی حسد سے پناہ کا تذکرہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ابوا مقام کے قریب میں رات میں قیام کیے ہوئے تھے. اندھیرا معمول سے زیادہ ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی اور صحابہ کرام کو مخاطب کیا کہ اللہ کی پناہ میں آنے کی ان دونوں صورتوں سے بہتر کوئی صورت قرآن کریم میں نہیں ہے. صحابہ کرام میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں اللہ کی پناہ میں آنے سے متعلق انہی دونوں صورتوں کی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی صورت سے متعلق فضیلت کو بیان کیا. مجھے اتنی اہمیت والی صورت یہ معلوم نہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے ملاحظہ فرما لیا، محسوس کر لیا کہ میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا خوش ہونا چاہیے تھا. فرماتے ہیں صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فجر کی نماز میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا، اے عقبہ کیا اب تم اس صورت سے خوش ہو؟ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خلش تھی، جو دل کے اندر تھوڑا سا تردد تھا، وہ ختم ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے وہ کما حقہ جتنا ہونا چاہیے تھا میرے دل کے اندر
جتنا یقین آنا چاہیے تھا وہ یقین میرے دل کے اندر آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہوتے، طبیعت خراب ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس اپنی زبان سے ورد کرتے، ہاتھوں کے اوپر پھونکتے اور پورے بدن پر اس ہاتھ کو مس کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ عام معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مرض الوفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا، بخار کی شدت بہت زیادہ ہونے لگی، تو میں نے چونکہ معمول دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جب بھی بیمار ہوتے اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، میں نے خود تلاوت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا، پھونکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بدن پر اس پھونکے اور دم کیے ہوئے ہاتھ کو مس کیا، پھرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو دوسری سورت یعنی سورہ ناس کی تلاوت کی گئی ہے، چونکہ دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دونوں سورتوں کے ورد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی سورت سورہ فلق سے متعلق تفصیلات بیان ہوئی، ان میں حسد کا بہت زیادہ خصوصاً تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن 4 چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی جو صفت کو بیان کی ہے وہ ایک صفت بیان کی ہے۔ 4 چیزیں کیا؟ جتنی بھی اللہ نے برائیاں پیدا کی، ان تمام برائیوں کے شر سے، رات کے اندھیرے سے جب وہ اندھیرا چھا جائے، اور گرہوں پر پھونک مارنے والی عورتیں یا مردوں سے جب وہ جادو کرنے کے لیے یہ حربہ آزمائیں یا یہ طریقہ اپنائیں تو ان سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی چیز کا تذکرہ کیا، حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے۔ حسد سے متعلق ایک آخری بات کہہ کے پھر دوسری صورت میں جاتا ہوں۔ حسد کے معنی ہوتے ہیں کہ دوسری کی نعمت کیسے چھن جائے اس کی آرزو اور تمنا کرنا، چاہت، خواہش پیدا ہونا کہ فلاں کو عزت بہت زیادہ مل رہی ہے، اس کو عہدہ مل گیا، اس کو مال مل گیا، اس کا لوگ اکرام کرنے لگے، لوگوں کی چرچا ہونے لگا، وہ ان تمام چیزوں سے کیسے نیچے آ جائے، چاہے وہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے اسے حسد کہا جاتا ہے۔ خیال کا پیدا ہونا اور اس پر عملی جامہ نہ پہنانا یعنی اس پر عمل نہ کرنا، وہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد میں مراد نہیں ہے۔ دل کے اندر خیال آیا کہ فلاں آدمی ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کی عزت کم ہونی چاہیے، وہ ذلیل ہو جانا چاہیے، بے عزت ہو جانا چاہیے، یا اس کے پاس مال ہے، مال چھن جانا چاہیے، عہدہ ہے، عہدہ چھن جانا چاہیے۔ یہ دل کے اندر اگر خیال آیا، خیال پر بس ہو گیا، اس حسد سے پناہ سورہ فلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ وہ حسد، اس حسد سے پناہ چاہو کہ حسد کرنے والا اس پر عمل کرنے لگے، یعنی وہ پوری پلاننگ کرنے لگے کہ وہ شخص جس کی عزت ہو رہی ہے اس کے خلاف معاشرے میں کچھ برائیاں بیان کرنے لگے تاکہ اس کی عزت کے اندر کمی آ جائے۔ مال مل گیا، کوئی ایسی ترکیب لگانے لگے اس کا مال ضائع ہو جائے، جلا دے اسے، یا چوری کروا دے، یا کوئی اور طریقہ اپنا لے۔ یہ جتنی چیزیں عملی طور پر آ رہی ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس حسد سے اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے۔ کیوں؟ بندہ اپنے ارادے سے اس کے شر سے نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ وہ حسد جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے مثال دی ہے، فرمایا حاسد جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک آگ پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر وہ خود جلنا چاہتا ہے،
اور جس کے اندر وہ جلنا چاہ رہا ہے اس سے اپنے سامنے والے شخص کو جلانا چاہ رہا ہے، اس سے بچنے کی ترکیب انسان کے پاس نہیں ہے، کہ وہ دل کی کیفیت کا علم کسی بندے کو نہیں ہے، وہ دل کے اندر کیا سوچ رہا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کوئی دوست کی شکل میں کوئی آدمی ہوتا ہے، بڑی محبت سے ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، زمانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی مسکراہٹ، محبت بھری گفتگو، ملاقات، یہ دراصل محبت اور چاہت کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ وہ تکلیف دینا چاہ رہا تھا، تکلیف دینے کے لیے قریب آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں سے پناہ چاہو۔ سورہ ناس کے اندر، سورہ فلق کے اندر ایک صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی، رب الفلق، اس رب کی پناہ چاہتا ہوں، اس رب کی جو سورج کو اندھیرے سے نکالتا ہے۔ ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کر کے 4 لوگوں سے یا 4 چیزوں سے پناہ چاہی گئی تھی، اور سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات کے تذکرے کے بعد ایک ذات یا ایک برائی سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہو میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی تمام لوگوں کے رب سے، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کا جو بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کے معبود۔ 3 صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس کے بعد فرمایا شیطان کے وسوسے سے وسوسہ کر کے وہ پیچھے چلا جائے۔ ایک صفت، ایک برائی سے پناہ چاہی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فلق کے اندر 4 برائیوں سے جو پناہ چاہی گئی تھی، اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا تھا، وہ تمام پریشانیاں اور تمام شرارتیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ کوئی حسد کر دے، حسد کرنے لگے، کوئی جادو کر دے، کوئی آپ کو تکلیف دے دے، یہ دنیاوی معاملہ تھا۔ دنیاوی معاملے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت کا تذکرہ کیا، اور وسوسہ، اس کے نتیجے میں جو پریشانی آنے والی ہے، جو لمبا وقفہ ہونے والا ہے بندے کے ساتھ، وہ چونکہ دنیا کے ساتھ بھی منسلک ہو سکتا ہے اور آخرت کے ساتھ یقیناً منسلک ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 بڑی صفات کا تذکرہ کیا، تاکہ بندہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفتوں کے بعد شیطان کے وسوسے سے پناہ چاہنے کا حکم دیا، یعنی شیطان کا وسوسہ کوئی بڑی چیز ہے۔ اب شیطان وسوسہ ڈالتا کیسے ہے؟ کیا طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے راد درگاہ کیا، اپنے قریب سے بھگانا چاہا، بلکہ بھاگنے کا حکم دے دیا، نکل جاؤ، تو شیطان رک گیا، حدیث کے اندر آتا ہے، اور پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی اور طاقت مانگی، 2 چیزیں مانگی۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ شیطان اللہ کی مزاج سے واقف تھا، کہ اللہ اس کیفیت میں کس کیفیت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا قریبی بندہ تھا، تو اس نے مزاج کو دیکھا، اس کیفیت کو دیکھا کہ اللہ یقیناً ناراض ہے، لیکن اگر میں مانگوں گا کچھ تو اللہ مجھے دے دے گا، تو بھاگتے ہوئے رک کر اس نے سوال کیا، مجھے مہلت چاہیے، یعنی وقت چاہیے، اور طاقت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں چیزیں مل گئی، قیامت تک مہلت اور طاقت، جو چاہو تم کر سکتے ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی طاقت ملی کہ وہ انسان کے رگ کے اندر گھس کر خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، وہ دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور جس طریقے سے مچھر اپنے ڈنک یا سونڈ سے انسان کے جسم پر حملہ کرتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا کہ کہاں سے خون کو لے رہا ہے، اسی طریقے سے شیطان جب انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے تو انسان اس کی کیفیت کو نہیں دیکھ سکتا۔ طاقت کتنا دیا؟ بہت زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان کا مکر ہے، شیطان کی طاقت ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کی طاقت بڑی کمزور چیز ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا جو میرے نیک بندے ہیں اس پر تیرا بس اور زور چلنے والا نہیں ہے۔
لیکن جو ذات، جو چیز، جو شیطان دل کے اندر گھس جائے، رگ کے اندر گھس جائے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ لفظ وسوسہ استعمال کیا، جسے ہم اردو زبان میں اگر استعمال کریں شک اور شبہ کہاں کہاں پیدا ہو جاتا ہے، اس شک و شبہے کی بنیاد پر کتنا زیادہ انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نماز میں شک آ گیا، وضو میں شک آ گیا، غسل میں شک آ گیا، کسی انسان کے بارے میں شک آ گیا، انسان اپنی کیفیت پر بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ وضو میں شک آ گیا، گھنٹوں ایک آدمی وضو کر رہا ہے، بڑے لوگوں کی ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ بھائی وضو کرتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا وضو ہوا نہیں ہوا، کیا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ میں وضو کرتے رہتا ہوں اور نماز کے لیے آتا ہوں، پھر دل کے اندر وہی کیفیت آتی ہے کہ شاید وضو مکمل ہوا تھا نہیں ہوا تھا، یہ شیطانی کیفیت ہے۔ نماز کے اندر بندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دل پر شیطان مسلط ہے، وہ دل کے اندر وسوسہ ڈال دیتا ہے، انسان تھوڑا سا غافل ہوا اسے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں جو کسی زمانے میں اس نے سوچا ہوگا، کیا ہوگا، جس کو سوچنا چاہتا ہے، یاد کرنا چاہتا ہے، نماز کے علاوہ یاد نہیں آتی، نماز کے اندر یاد آ جاتی ہے۔ شیطان اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں شیطان بیٹھ کر دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ وسوسہ اس واسطے ڈالتا ہے کہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ جہاں بندے نے دل کے اندر اللہ کو یاد کیا، شیطان وہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ اسی واسطے حدیث کے اندر آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، کیوں؟ اذان کی گواہی دینا ہوتا ہے، اذان ہوئی اس کی گواہی دینا ہے، وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دور چلا جاتا ہے، اذان کی آواز ختم ہو جاتی ہے، پھر قریب آ جاتا ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے جو اذان کی دوسری کیفیت ہے، پھر وہ دور چلا جاتا ہے، اذان اور اقامت کے ختم ہو جانے کے بعد پھر شیطان واپس چلا آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچنے کا بہتر طریقہ ہے کہ دونوں صورتوں کا ورد کثرت سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وسوسے کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا، من شر الوسواس الخناس، بار بار پیچھے ہٹ جانے والے، کہ وسوسے سے میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی شیطان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ دل پر جم کر یا انسان پر طاری ہو کر وہ وسوسہ ڈالے، یعنی حاوی ہو جائے، اس پر مسلط ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طاقت نہیں دیا۔ انسان اللہ کو یاد کرے، ایک لمحے میں اللہ کو یاد کرے، شیطان واپس چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر جملے میں من الجنۃ والناس کہا، وہ وسوسہ ڈالنے والا جس کا خناس سے تذکرہ کیا، شیطان جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جائے، وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو۔ معلوم یہ ہوا وسوسہ ڈالنے کی کیفیت صفت انسان کے اندر بھی ہوتی ہے، انسان بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ جیسے کسی چیز کے بارے میں اس نے بہت اچھا تصور دیا، کوئی برائی تھی، اس کے بارے میں اس نے تصور دیا کہ اس کی یہ خوبی، اس کی یہ خوبی، اس کی یہ خوبی، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ برائی ہے یا اچھائی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ تصور قائم کر لیتا ہے برائی کے بارے میں، کسی کے تعارف کرانے کی بنیاد پر یہ برائی نہیں ہو سکتی، اچھائی بھی ہوگی۔ جیسے آج چغل خوری کے بارے میں، نیک آدمی بھی چغل خوری کرتا ہے، برا آدمی بھی چغل خوری کرتا ہے۔ نیک آدمی چغل خوری کرتے ہوئے کہتا ہے میرا مقصد اسے تکلیف دینا نہیں ہے، اس کی برائی بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ہے اس واسطے بتا رہا ہوں، کسی سے تو منع کیا گیا۔ جب نیک آدمی چغلی کرنے لگتا ہے تو ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ایک دیندار آدمی ہے، نیکوکار آدمی ہے، نماز کا پابند ہے، اچھا علم رکھنے والا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل میرا اسے تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، اس کی برائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اور برائی کو بیان کر رہا ہے، تو سننے والا یہ سمجھنے لگتا ہے کہ چغل خوری کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ ڈال کر برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے والا، چاہے انسان ہو یا جناتوں کی نسل میں سے ہو۔ وسوسے کی شکل میں سب سے زیادہ معاشرے کے اندر جو برائی پیدا ہو رہی ہے اور سب سے خطرناک جو برائی پیدا ہو رہی ہے وہ رشتوں کے اندر دراڑ۔
بھائی بھائی سے، ماں باپ سے، میاں بیوی سے، بہنوں سے، چاچاؤں سے، یعنی تمام خاندان میں جو قطع تعلق ہو رہا ہے وہ صرف وسوسے کی بنیاد پر، غلط خیالات کی بنیاد پر انسان سوچتا ہے کہ شاید اس برائی کا ذریعہ میرا اپنا رشتہ دار ہوگا، اسے پتہ نہیں ہے۔ اسی واسطے حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان ہر دن پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور تمام اپنے کارندوں کو بلاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ تم نے کیا کیا، جو کام ملا ہے تمہیں وہ کام تم نے کس انداز میں کیا، کتنا کیا، اس کی کیفیت بیان کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے شیاطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، کسی کو نماز سے دور رکھ دیا، کسی کو علم سے دور رکھ دیا، کسی کو کچھ کیا، کسی کو کچھ کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک شیطان اخیر میں آ کر ابلیس سے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اتنی خلش پیدا کی، اتنے شکوک و شبہات ڈال دیے کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ کام شیطان۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کیفیت حدیث کی روح سے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر شیاطین سے ان کے معمولات کو پوچھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ کیا اب شیاطین کی ضرورت ہے؟ ماں بھی وہی کام کر رہی ہے، بہن بھی وہی کام کر رہی ہے، بھائی بھی وہی کام کر رہا ہے، باپ بھی وہی کام کر رہا ہے، چچا بھی وہی کام کر رہا ہے، سارے رشتے دار مل کر رشتے ازدواج کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی کام جو شیطان کا تھا اور مشن کی شکل میں تھا وہ انسانوں نے کرنا شروع کر دیا، اور صرف شک کی بنیاد پر کہ یہ آئی، اس نے میرے بیٹے کو قبضے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیں کہ آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، 40 سال کی عمر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک انتقال نہیں ہوا کسی سے شادی نہیں کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بارہا ایسا ہوا مجھ سے بے انتہا محبت کے باوجود جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا تو محبت بھری وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ مجھے تکلیف ہونے لگتی تھی۔ محبت کی یہ کیفیت، یہ اللہ کا منشا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ نکاح کا مقصد ہے کہ انسان اتنا محبت کرے اپنی بیوی سے اتنی محبت بندوں کے درمیان میں کسی سے نہ ہو۔ اور یہی چیز انسانوں میں انسان کو کھٹکتی ہے، وہ کام جو شیطان جس کام سے خوش ہوتا تھا وہی کام ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کے بیان کرتے وقت جتنی کیفیات کا تذکرہ کیا صحابہ کرام کی، جتنی اہمیت ان دونوں صورتوں کی بیان کی ہے، جتنے واقعات ان دونوں صورتوں کے تعلق سے احادیث کے اندر موجود ہیں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری طاقت، ہماری بساط اور اللہ اس کی طاقت، وہ اس کی کیفیت، کتنا اپنے بندوں کو اللہ محفوظ کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، کن کن چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، کس کیفیت سے بچانا چاہتا ہے کہ چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا، لوگ شکوک و شبہات کی بنیاد پر، آج صبح ہی کا واقعہ ہے کہ 7 گنبد سے واپس آ رہا تھا، ایک بچے نے آٹو میں سے ہاتھ دیا، روکا، اپنی والدہ کو لے کر آٹو میں، میں تھا، مفتی صاحب ہمارے دوست تھے، بڑی طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ بری کیفیت ہے والدہ کی، اور اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی دعا پڑھنے والا کوئی شخص ہے، اس سے دعا پڑھانے، اور دعا جو پڑھنے والے ہیں آپ جا کر دیکھ لیں، نہ بیچارہ عالم، نہ کچھ، نہ داڑھی، نہ کچھ، نہ دیندار، نہ نیکوکار۔ اس عورت کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور تلاشا جا رہا دعا پڑھنے والے کی۔ اگر اسی کیفیت میں علاج کی ضرورت تھی
آپ عامل کی تلاش میں لگے ہیں، خدا نخواستہ موت ہو جائے تو آپ کیا والدہ کے قتل کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جاتے تھے، عورتوں کا جہاد میں جانا ممنوع ہے، لیکن چند ان طبیبہ عورتوں کو لے کر جاتے تھے تاکہ کوئی زخمی صحابی ہو جائے تو اسے مرہم پٹی کرنے والے صحابہ کی وہ عورتیں دیکھ بھال کریں گی، جبکہ بے شمار روایتیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعاب لگا دیا کرتے تھے، ہڈی ٹھیک ہو جاتی، ٹوٹی ہوئی ہڈی ٹھیک ہو جاتی تھی، ٹوٹی ہوئی ہڈی آپ کے لعاب دہن سے ٹھیک ہو جائے، آنکھ نکل رہی ہے ٹھیک ہو جائے، زخم ٹوٹا ہوا پیر ٹھیک ہو جا رہا ہے، بے شمار بخاری مسلم کی روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب کے استعمال کے بجائے ان طبیبہ عورتوں کو لے کر جایا کرتے تھے جو مرہم پٹی کرنے میں ماہر تھی تاکہ وہ مرہم لگائیں، پٹی باندھیں۔ کیوں؟ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا یہ معجزہ ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے، لیکن میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ نمونہ لے کر آیا ہوں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کارگر ہوگا۔ آپ پھونک مار کر ان زخمی صحابہ کرام کو ٹھیک نہیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسا معاملہ آتا تھا تو آپ اس چیز کو استعمال کرتے تھے۔ دواؤں کا استعمال آپ کے حکم میں بھی ہے، آپ کی سنت بھی ہے، آپ کا طریقہ بھی ہے۔ ہم اس عورت کو یا اس جیسے بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے جو عاملین کے چکر کاٹتے کاٹتے لوگوں کی روح پرواز کر دیا کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن کیا آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اتنا کچا ایمان، یہ شیطان کا وسوسہ، انسان کا وسوسہ، اس کی بہترین مثال ہے۔ کسی نے دیکھا اچھا آپ تو اچھے بھلے تھے، اچانک آپ گرے ہیں، کسی نے جادو کروایا ہوگا۔ کون کروا سکتا؟ آپ کا بھائی کروایا ہوگا، وہی چلتا ہے آپ سے۔ آپ کا بیٹا کروایا ہوگا، آپ کی بہن نے کروایا ہوگا، کچھ نہیں پایا آپ کی بیوی نے کروایا ہوگا، آپ کے سسرالی رشتہ داروں نے کروایا ہوگا، اور یوں قطع تعلق کا جو سلسلہ چلا ہے آپ دیکھ لیں دعوتوں میں، آپ رشتہ داروں کو دیکھ لیں، کوئی کسی کو نہیں بلاتا، محبت نہیں کرتا، ایک رشتہ داری رسمن نبھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ ڈالنے والے لوگ جناتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور اس معاشرے کو بچانے کے لیے قرآن کریم وہ نسخہ کیمیا ہے کہ آپ جب تک سمجھ کر قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق